امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا سے منقول ہے، فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی، یعنی اس نے گناہ کیا، اس کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک عنہ کے پاس ایک جماعت آئی۔ اچھا، یہ مسئلہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو ایک جماعت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی، اور اس جماعت نے آن کر سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس بات پر؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، اس بات کے اوپر ہمیں مناظرہ کرنا۔ ایک جماعت آئی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ وہ مناظرہ کرنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ آپ جو اتنے لوگ آئے، وہی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ بات چیت کریں گے، گفتگو مطلب یہ کہ بات کریں گے، یا آپ میں سے کوئی ایک بات کرے گا؟ آپ سب بات کریں گے مجھ سے مناظرے میں، سب بات کریں گے، سب کو اختیار ہے بات کرنے کا، یا آپ کے اندر سے کوئی ایک اپنی طرف سے مطلب یہ کہ آپ نے اپنا وکیل بنا دیں اور وہ بات کرے گا؟ تو ان میں سے سب نے مل کر کہا کہ بھئی ہم اپنا ایک وکیل بنا دیں گے اور وہ آپ سے بات چیت کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس کی بات آپ کی بات ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ کیا جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کا فیصلہ ہوگا؟ ہاں، اس کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تو پھر تو آپ مناظرہ ہار گئے، میں مناظرہ جیت گیا۔ آپ نے فرمایا آپ مناظرہ ہار گئے، میں مناظرہ جیت گیا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وکیل ہے، اور ہم اس کے پیچھے، وہ ہمارا نمائندہ ہے، یعنی ہماری بات رب کی بارگاہ میں پہنچا رہا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے۔ جب تم اس بات پر متفق ہو کہ تمام پوری جماعت کے اندر اگر ایک کہے تو اس کی بات آپ تسلیم کر لیں گے، اور اس کی ہار آپ کی ہار، اس کی جیت آپ کی جیت، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے، سنتا رہے، جو امام کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا وہی مقتدی کو ثواب بھی عطا کیا جائے۔ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا آسان کیا شریعت نے۔ ہم بیڑا اس میں لگے ہوئے ہیں کہ امام صاحب مطلب یہ ہے کہ قرات کریں گے تو ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، خالی تکبیر انتقال کہتے رہو، اور رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھ لو، سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھو، اتحیات میں بیٹھ کر آپ پڑھ لیجیے۔ اتحیات وغیرہ میں جو ہے درود ابراہیم ہے، اتحیات ہے، دعائے مسورہ، یہ پڑھیے۔ باقی قرات آپ نہ کیجیے۔ آپ عصر کی پڑھیں یا ظہر کی پڑھیں یا عشاء کے باقی جو دو فرض دو رک جاتی ہیں، 2 رکعت رہ جاتی ہیں، وہ ہے۔ امام زور سے قرات کرے، جب بھی ہماری قرات امام کی قرات ہے، اور امام اگر آہستہ پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ آئے سن میں دوستو، تو امام کے پیچھے ہمیں قرات نہیں کرنی چاہیے۔ باقی قرات کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اور بھی اس کے مزید آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، ایک اور میرے ذہن میں بھی بات آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے الحمد شریف پڑھنا ہم بھول گئے۔ الحمد شریف پڑھنا ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے ثنا سبحانہ پڑھی اور وضو پڑھا اور بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کے بعد میں ہم الحمد شریف پڑھنا بھول گئے، اور ہم نے ڈائریکٹ کوئی صورت شروع کر دی، جو بھی ہماری صورت یاد ہے ہم نے وہ شروع کر دی۔ تو اب حکم یہ ہے کہ آپ پلٹ کر واپس سنائیے۔ آپ نے جو صورت شروع کر دی ہے وہ پوری صورت پڑھ لیجئے، آخر میں آپ سجدہ سہو کیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیا ہم نے جیسے مثال کے طور پر کسی ہمارے اسلامی بھائی کے 10 صورتیں یاد ہیں، علم ترا سے لے کر اور ناس تک، ناس تک اس کو 10 صورتیں یاد ہیں، تو اس نے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ہے۔ اب 4 رکعت سنت موقدہ میں ہم نے پہلی رکعت میں جو ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہم نے پڑھا، الحمد شریف کے بعد میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا،
اچھا، دوسری رکعت میں ہم پڑھنا تو اذا جاء چاہ رہے تھے کہ ہم اذا جاء پڑھیں، مگر زبان سے ہماری الم ترا نکل گیا۔ ایسا ہو جاتا ہے اکثر، ایسے امام کو بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ مطلب امام صاحب کو نہیں، امام صاحب کو بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ کسی کے ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ اکثر جو ہوتا ہے یہ بھولے سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کرے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن الٹا پڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ڈرے جو قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو الٹا کر دے گا۔ اللہ ان کے دلوں کو الٹا کر دے گا، وہ قرآن جو الٹا پڑھتے ہیں۔ تو بھولے سے اگر ایسا ہو گیا، جیسے ہم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں ہم اذا جاء چاہ رہے تھے پڑھنے تھے، ہماری زبان سے نکل گیا الم ترا، تو اگر پہلا الفاظ ہم نے الم ترا شروع کر دیا تو اب ہمیں پلٹ کر اذا جاء پر نہیں آنا، ہمیں اسے چھوڑ کر الم ترا کو چھوڑ کر اذا جاء پر نہیں آنا ہے، ہمیں الم ترا ہی پڑھنا ہے، الم ترا ہی ہمیں پڑھنا۔ جو سا الفاظ بھی سورت کا پہلے مرتبہ زبان سے نکل جائے اس سورت کو ہمیں پورا پڑھنا، اس سورت کو ہمیں پورا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے الم ترا پڑھا، تیسری رکعت کے اندر آپ اذا جاء پڑھ لیجئے، یا مطلب یہ ہے کہ تبت یدا پڑھ لیجئے تیسری رکعت کے اندر، اور چوتھی رکعت میں قل واللہ شریف پڑھ لیجئے، یا تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے۔ اب اس نماز کے اندر یہ جو ترتیب بدلی نا، صورتوں کی ترتیب بدل گئی نا، کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں الم ترا، تو اس ترتیب کے بدلنے سے نماز کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں۔ کیا ہے؟ آپ کی نماز میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، بلا سجدہ سہو کرے آپ کی نماز ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا